السلام علیکم۔ یہ غصہ بھی بڑا منافق ہے، کمزور کے سامنے دماغ میں ہوتا ہے اور طاقتور کے سامنے دل میں۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی محبت کسی دوسرے مرد کے لیے نہ چھوڑے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں چھوٹوں کو بڑوں سے بدتمیزی اور بے دھڑک جواب دینے کو ہم کانفیڈنس کا نام دیتے ہیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں، منافقت کا علاج کروائیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں بہنوں کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اپنی جائیداد کا حصہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ اگر انسانوں پہ گزرنے والی کیفیت ان کے دل کے بجائے ماتھے پہ لکھی ہوتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو ان پہ تمہیں رحم آتا۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں۔ کوشش کیجئے ان میں کوئی تیسرا نہ ہو، اور پھر زندگی تو وہ کہانی ہے کہ جن میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا انسان۔ مرہم اتنی جلدی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی انسان کی توجہ کرتی ہے۔ کوئی آپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، انتظار کرتا ہے، وقت مانگتا ہے، حساب طلب کرتا ہے تو یقین جانیں آپ نصیب والے ہیں، کیونکہ قسمت والوں کو ہی فکر کرنے والے ملتے ہیں۔ پتہ ہے اخلاص کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ جب کوئی خلوص بانٹنے کا عادی ہو جائے تو وہ یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ کون میرے خلوص کی قدر کر رہا ہے اور کون ٹھکرا رہا ہے۔ دکھ ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر ڈھیروں خوشیاں سمیٹتا ہے اور کوئی ایک دکھ کو لے کر ڈھیروں خوشیاں چھوڑ دیتا ہے۔ آگے بڑھو، نہیں بڑھ سکتے تو آگے بڑھنا سیکھو۔ بچپن میں سکھایا جاتا تھا کہ کسی پر یقین نہیں کرنا، لوگ بہلا پھسلا کر ساتھ لے جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بھیک منگواتے ہیں۔ محبت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ بہلا پھسلا کر ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر ہاتھ پاؤں توڑ کر اپنی محبت کی بھیک منگواتے ہیں، اپنی ایک نظر کی بھیک۔ جس عورت کے پاس گفتگو کا اچھا سلیقہ ہو اسے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی خوش اخلاقی عاشقوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول گئے ہوتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ آپ کسی کو زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ دل سے جڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جینے کا وقت دیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی چیز کی ناقدری کر کے دنیا میں قدر و منزلت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور باپ فخر کرے۔ انسان کی شناخت مہنگے لباس سے نہیں، اعلیٰ اخلاق سے ہوتی ہے۔
ورنہ دکانوں پر مہنگے لباس پہنے ہوئے شو پیس پتلے بھی انسان کہلاتے۔ دوسروں پر ترس کھائیں اور دوسروں کے ساتھ اتنا ہی برا کریں جتنا آپ کو اس دنیا میں جب لوگ لوٹائیں اور آخرت میں جب اللہ لوٹائے تو برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ بندے کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، کیونکہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں صرف سچ تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہو۔ اندھے وہ لوگ ہیں جو خود کی غلطیوں سے انکار کریں اور دوسروں کی غلطیوں کا اعتراف کرتے دکھائی دیں۔ دھوکے کی بھی ایک خاصیت ہوتی ہے، دینے والا اکثر کوئی خاص ہوتا ہے۔ اے ابن آدم، اللہ سے اتنا تو شرما جتنا تو اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور خلوت میں خالق کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف سے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھے کو کمتر سمجھتا ہے کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ انسان برا تب بنتا ہے جب اس کی اچھائی کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔